ہم یہاں ابن ملجم لعین کی داستان اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ قارئین کو معلوم ہو سکے کہ زبانی محبت اور حقیقی محبت میں کیا فرق ہے۔ جب امیر المؤمنین علیہم کو ظاہری خلافت ملی تو آپ نے یمن کے عامل حبیب بن منتجب کو خط لکھا کہ وہ عدل و مروت کے تقاضوں پر عمل کرے، اور آپ نے خط کے آخر میں لکھا کہ یمن سے 10 باخبر اشخاص کو میرے پاس کوفہ روانہ کرو۔ آپ کے عامل نے پہلے 100 افراد کا انتخاب کیا، پھر اس نے ان میں سے 10 افراد کا انتخاب کیا۔ ان 10 افراد میں عبد الرحمن ابن ملجم المرادی بھی شامل تھا۔ چنانچہ 10 افراد کا قافلہ یمن سے چلا اور امیر المؤمنین سلام کے پاس کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم ایک بہادر، فصیح اور محدث تھا۔ اس نے اپنے قافلے کی ترجمانی کی۔ اس نے اپنی طرف سے آپ کی مدح میں چند اشعار بھی کہے اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، ہمیں آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس ہوگا۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس بے نیام تلواریں موجود ہیں۔ امیر المؤمنین ابن ملجم سے فرمایا کہ تم مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرو۔ پھر وہ تنہائی میں امیر المؤمنین علیہم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے جو گفتگو کی ہم اسے یہاں مکالمہ کی صورت میں نقل کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین: تیرا نام کیا ہے؟ ابن ملجم: میرا نام عبد الرحمن ہے۔ امیر المؤمنین: تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ ابن ملجم: اس کا نام ملجم ہے۔ امیر المؤمنین: تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ابن ملجم: میں مرادی قبیلے کا فرد ہوں۔ امیر المؤمنین نے 3 مرتبہ دہرا کر فرمایا، کیا تو مرادی قبیلے کا فرد ہے؟ ابن ملجم نے ہر بار کہا کہ جی ہاں، میرا تعلق قبیلہ مراد سے ہے۔ امیر المؤمنین: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ بتا، کیا تجھے یہودی عورت نے دودھ پلایا تھا؟ اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب تو روتا تھا تو وہ تجھ سے کہتی تھی تو ناقہ صالح کو ذبح کرنے والے سے بھی بڑا بدبخت ہے؟ ابن ملجم: جی ہاں، یہ سب صحیح ہے۔ امیر المؤمنین: اچھا تم اب جاؤ۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ آپ نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ وہ اس کی مہمانی کریں۔ کچھ عرصے بعد ابن ملجم بیمار ہوا۔ کوفہ میں اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امیر المومنین نے بذات خود اس کی تیمارداری کی اور اسے دوا دیتے رہے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گیا۔ ملجم بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا، مولا، ابن ملجم آپ کے اخلاق عالیہ سے بڑا متاثر ہے۔ میں یہاں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ میں یہاں رہ کر آپ کی خدمت کروں گا۔ امیر المومنین نے یہ سنا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت تلاوت فرمائی۔ ابن ملجم نے کہا، مولا یہ بتائیں آپ نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ امام الاسلام نے فرمایا، ان قریب تو ہی مجھے قتل کرے گا۔ ابن ملجم نے یہ سنا تو وہ بہت گھبرایا اور دل میں سوچنے لگا کہ بھلا ایسا کیوں کر ممکن ہے جبکہ میں امیر المومنین سے محبت کرتا ہوں، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ اس کے دل کا امتحان لینا چاہتا ہے۔